بیٹا ہماری گفتگو کہہ سکتے ہیں کہ حج نیابتی میں تھی. اصل بحث اس طریقے سے تھی کہ کوئی بندہ حج پہ گیا، احرام باندھنے کے بعد، علیکم السلام، اور حرم میں داخل ہونے کے بعد مرا، یا احرام باندھا ابھی حرم میں داخل نہیں ہوا تھا مر گیا، یا احرام باندھنے کے بعد حرم میں داخل ہوا پھر حرم سے خارج ہو کے مرا، یا احرام باندھنے کے بعد یہ حرم میں تھا اور حرم میں اس نے وہ احرام اتار لیا تھا، اب اس کو دوسرا احرام پھر حج کا پہننا تھا، اس میں مرا. تو بہرحال کچھ صورتیں ایسی تھی جس میں اس کی طرف سے پھر حج کرانا لازمی تھا، اور کچھ ایسی صورتیں تھیں کہ اس بندے کی طرف سے حج کرانا لازمی نہیں تھا. وہ کون سی صورت ہے جس میں اس بندے کی طرف سے حج کرانا لازمی نہیں تھا؟ وہ صورت یہ ہے کہ اس بندے کو اسی سال استطاعت ہوئی تھی اور اسی سال یہ حج پہ چلا گیا تھا، ٹھیک ہے، اب مر گیا تو اب اس کی نیابت کرانا ضروری نہیں. لیکن وہ بندہ جس پر حج مستقر ہو چکا ہو، یعنی اس سال حج واجب نہیں ہوتا بلکہ کئی سال پہلے واجب ہوا تھا، اس نے سستی کی وجہ سے کسی وجہ سے حج کو انجام نہیں دیا، تو اب یہ اگر مر گیا تو اس کی طرف سے حج کرانا ہوگا. پھر سوال یہ ہوا کہ اس کی طرف سے جو حج کرے گا اس بندے کو کیا کہیں گے؟ نائب. ٹھیک ہے، وہ نائب کہاں سے ہم لیں؟ آیا اس کے اپنے شہر سے لیں؟ اگر فرض کریں وہ خیرپور کا ہے تو نائب خیرپور سے لیں، یا نائب کراچی سے لیں، یا نائب جا کے میقات سے لیں. میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں حاجی صاحبان احرام باندھتے ہیں. بھائی کیا فرق ہے؟ بس حج کرانا ہے؟ کہتے نہیں، بہت فرق ہے. جو خیرپور سے جائے گا تو خیرپور سے کراچی کے آنے جانے کا بھی تو خرچہ بڑھے گا نا، تو نتیجے میں وہ میت کے وارثوں سے لے گا. اور پھر جو کراچی سے جائے گا تو اس کا میقات والے سے خرچہ بڑھے گا، کیونکہ میقات تو قریب ہے، وہاں پر جو ہے کیا ہے سعودی میں ہے. تو اس حوالے سے کہتے ہیں کہ بظاہر ہمیں یہی لگتا ہے کہ اس کے بلد سے حج کرایا جائے. کیوں؟ لظاہر روایتیں، اس لیے کہ ایک روایت، پھر کہتے ایک تو نہیں، روایات تو 4 ہیں، پھر الف لام کی معنی میں تھوڑی سی وسعت دے تاکہ وہ چاروں روایت کو شامل ہو جائے. ٹھیک ہے، وہ بھی مولا رضا علیہ السلام سے حدیث تھی کہ کہاں سے اس کا حج کرایا جائے، تو اس میں امام علیہ السلام نے فرمایا اپنے بلد سے. اگر اپنے بلد سے اس کے پیسے نہ کافی ہیں تو پھر مثلا کوفے سے، اگر کوفے سے بھی اس کے پیسے نہ کافی ہیں تو پھر میقات سے. تو کہتے ہیں روایت کا ظہور اسی میں ہے کہ حج اپنے شہر سے کرانا ہے. مجبوری کی صورت میں جب پیسے کم ہیں تو پھر جا کے ہم دوسرے مقامات کو ڈھونڈیں گے. ٹھیک ہے، ہم نے اس کو ظاہر روایت کہا، نص روایت نہیں کہا. کیوں؟ کہتے اس لیے کہ علیکم السلام، اس روایت سے بھائی ہمیں پھر کچھ احتمال اور بھی ہیں کہ شاید اس نے وصیت کی ہو کہ میرے شہر سے کرایا جائے حج. ٹھیک ہے، تو چونکہ ظاہر ہم وہیں پر کہتے ہیں جہاں ایک جملہ ہو، اس کے مطلب کو جو ہم سمجھ رہے ہیں اس کے خلاف بھی کوئی احتمال ہو، تو پھر جس کو ہم سمجھ رہے ہیں اس کو کہیں گے ظاہر مطلب. ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر کوئی احتمال خلاف نہ ہو تو اس کو ہم بولتے ہیں نص، یعنی یہ الفاظ اپنے مطلب بتانے میں صریح ہیں کہ یہ اپنے مطلب کے سمجھنے کے بعد ہمیں کوئی احتمال خلاف نہیں رہتا. پھر دوسرا یہ کہ وہ روایت بھی کوئی اتنی مضبوط نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو پھر بہتر ہے کہ ہم اس کو یا تو وصیت والے صورت پہ حمل کریں یا استحباب والی صورت پہ حمل کریں. پھر ایک آغا صاحب ہے جن کا نام بھی جو کیا ہے جناب وہ ابن ادریس، وہ کیا فرماتے کہ ہمارے پاس احادیث متواتر ہیں. کیا احادیث متواتر ہیں کہ حج اس کے بلد سے کرایا جائے گا. کہتے یہ عجیب بات نہیں ہے بلکہ اعجب العجب، عجیب سے بھی زیادہ عجیب تر ہے کہ بھائی ہم اس ایک روایت کو بھی بمشکل یا 4 روایت کو بمشکل کہہ رہے ہیں
کہ وہ بلد سے حج کا بتا رہی ہیں، اور آپ متواتر کے قائل ہو گئے، تو برحال متواتر احادیث کہاں سے لائے آپ؟ ٹھیک ہے، جو اکا دکا احادیث ہے وہ بھی سند کے لحاظ سے بھی ان میں جو کیا فالٹ ہے، تو یہ آپ کو تواتر کی دعویٰ نہیں کرنی چاہیے تھی. ٹھیک، اس کے بعد پھر فرمانے فرض کریں کہ ہم اس حدیث کو مان لیں، سلطان شاہ صاحب جو کہہ رہی ہے کہ میت کے بلد سے حج کرانا ہے. اگر بلد سے خرچہ 2 لاکھ روپے آتا ہے، میت کا ترکہ جو ہے 1.5 لاکھ ہے، اب 50,000 کہاں سے لائیں؟ یا 1 لاکھ ہے، اب 1 لاکھ کہاں سے لائیں؟ ٹھیک ہے، تو پھر برحال کہتے ہیں کہ اگر بلد معین بھی تھا تو بھی جب پیسے کم ہوں، بلد سے حج کے لیے ناکافی ہوں، تو من حیث امکن، پر جہاں سے ممکن ہو ہم اس کی نیابت کرائیں گے. فرض کریں خیر پور سے اگر نائب لیتے ہیں تو وہ 2 لاکھ روپے لیتا ہے، اس کے پاس 2 لاکھ نہیں ہے. کراچی والا نائب جو 1,90,000 لیتا ہے. ٹھیک، اگر 1,90,000 ہے تو پھر ہم کراچی سے نائب بنائیں گے اور بھیجیں گے. لیکن اگر کراچی والا بھی 1,90,000 مانگ رہا ہے، اس کے پاس تو 1.5 لاکھ ہے، پھر ہم دیکھیں گے کراچی سے آگے مثلا جدہ، ٹھیک ہے، جو سعودی کے شہر ہے، وہاں پر اگر جو ہے کیا کوئی ایسا جان پہچان ہے، کوئی ایسا وسائل ہے کہ وہاں سے کسی کو نائب بنے، وہ کہتے ہیں ہاں بھائی میں تو 1 لاکھ میں بھی کر لوں گا، تو پھر ہم وہاں سے نائب بنائیں گے. کیونکہ اصل تو حج کے عمل بیٹا میقات اور میقات کے بعد سے شروع ہوتے ہیں، میقات سے پہلے تو حج کا کوئی عمل شروع نہیں ہوتا. پھر تیسرا مسئلہ کہیں یا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان حج کرتا ہے اور حج کرنے کے بعد مرتد ہو جاتا ہے، مرتد کی آواز میں کئی مرتبہ آپ کو سنا چکا ہوں کہ اسلام سے دستبردار ہو کے پھر کفر کی طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس شخص کا کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ مرتد ہو گیا، ہاں جی مرتد ہو گیا، پھر تو اب یہ پہلے والے اعمال ختم. ٹھیک، پھر اگر مسلمان ہونے کی سعادت حاصل ہوتی ہے اسے، تو اکثر علماء یہ کہتے ہیں اس کا وہ حج کافی ہے، اس کو دوبارہ حج کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، کیوں؟ کہتے ہیں کیوں کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں 1 مرتبہ حج واجب ہوتا ہے بیٹا، 2 مرتبہ 3 مرتبہ تو واجب نہیں ہوتا نا. تو یہ جب وہ مسلمان تھا تو اس نے زندگی میں وہ 1 مرتبہ حج کر دیا. اب اگر یہ مرتے دم تک مسلمان رہتا تو بھی ڈبل حج کرنے کی ضرورت نہیں تھی. کفر میں چلا گیا اور پھر مسلمانی میں آ گیا تو بھی ڈبل حج کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، ایک اور قول ہے، کہتے نہیں بھائی اس کو ڈبل حج کرنا ہوگا. سلطان شاہ صاحب وہ آیت پیش کر رہے ہیں جس آیت کو کہتے ہیں آیت الاحباط، حبط برباد والی آیت. یعنی کیا؟ وہ آیت کہتے ہیں اگر کوئی مسلمان تھا پھر کافر ہو جائے تو اس کے جتنے اعمال کیے تھے اس کے وہ برباد ہو گئے. پھر اگر مسلمان بھی ہوتا ہے تو ان اعمال کو ڈبل انجام دینا ہوگا. تو ہم ان حضرات کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، تو پھر تو جو نمازیں بھی اس نے پڑھی تھی مسلمانی کے زمانے میں، ان کے بھی قضا کا آپ کہیں گے؟ وہاں پر یہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں. بھائی اگر آپ کہتے ہیں کفر کی وجہ سے سارے اعمال برباد ہو گئے، پھر تو جو اس نے نمازیں پڑھی تھیں، روزے رکھے تھے، وہ سب ڈبل انجام دینے چاہیے. وہاں پر آپ کہتے ہیں ڈبل انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر حج میں آپ کیوں کہتے ہیں؟ پھر حج میں بھی آپ کو یہ چیز نہیں کہنی چاہیے. ٹھیک ہے، پھر اسی قسم کا ایک اور مسئلہ کہ ایک اہل سنت کا تھا، حج کر کے آیا، اب شیعہ ہو گیا. اب اس کو حج دوبارہ انجام دینے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے حج شیعوں کے طریقے والا انجام دیا ہے تو ڈبل حج کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر سنیوں کے طریقے والا حج انجام دیا تو ڈبل ضرورت ہے. ٹھیک، پھر کوئی جناب معترض آپ میں سے تو کوئی ہے نہیں کہ میں آپ کا نام لوں، کوئی معترض آتا ہے، کہتے ہیں کہ بھائی پھر اس کی نمازوں سے کیا ہوگا؟ اس نے جو سنی والے زمانے میں نمازیں پڑھی تھی ان کو دہرائے گا نہیں؟ کہتے ان کو نہیں دہرائے گا. کیوں؟ بھائی یہ فیصلہ ہے کہ اگر اس نے سنی ہو کر نمازیں سنی والے طریقے سے پڑھی تھیں، سنی ہو کے نمازیں سنی والے طریقے سے پڑھی تھی تو قضا نہیں کرے گا. لیکن اگر سنی رہ کر اس نے شیعوں والے طریقے سے نماز پڑھی تھی اور پھر شیعہ ہو گیا
تو اس کی سب نمازیں تباہ و برباد ہو جائیں گی، اس کو پھر وہ دوبارہ انجام دینی ہوگی۔ تو پھر حج میں بھی آپ اس قانون کے قائل ہو جائے نا کہ اگر سنی ہوتے ہوئے اس نے حج سنی کے مطابق کیا تو وہ صحیح، جیسے نماز میں آپ کہہ رہے ہیں۔ اگر سنی کے فقہ کے مطابق اس کا حج باطل تھا لیکن شیعہ فقہ کے مطابق اس کا حج صحیح تھا، تو پھر اس کو جو ہے کیا ہے جناب وہ حج بھی ڈبل انجام دینا چاہیے، کیونکہ جو بندہ جس فقہ میں رہتا ہے اس کو اسی فقہ کی پابندی کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پر کہتے ہیں اس قسم کی جو ہے کیا وہ مسئلے کی وہ مخالفت کرتے ہیں مصنف صاحب، اور کہتے ہیں کہ حج نہیں، اگر سنی ہونے کے زمانے میں حج کرتا ہے اور پھر شیعہ ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے حج پر نظر کرے یا کسی شیعہ عالم کے پاس جائے، جیسے میں نے ایسے حج کیا تھا، کیا یہ حج فقہ جعفریہ کے مطابق ٹھیک ہے؟ اگر شیعہ مولوی کہتے ٹھیک ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر شیعہ مولوی کہتے کہ تو نے تو طواف نصابی نہیں کیا، تو نے فلاں کام بھی نہیں کیا، تو پھر ان کاموں کی دو صورتیں، یا وہ حج کے باطل کرتے ہیں یا ان کو جو ہے کہ دوبارہ انجام دینا ہوتا ہے۔ پھر تو یہ کسی کو نائب بنائے گا تو پورا حج نہیں بلکہ صرف بھائی میری طرف سے طواف نصاب کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہو گئی یہاں تک۔ اس کے بعد پھر جو ہے جناب ایک حج ایسا ہے جس کی وضاحت ابھی میں نہیں بتاؤں گا، حج قران۔ حج کی بیٹا کتنی قسمیں؟ 3، یہ ذہن نشین کر لیں، حج تمتع، حج قران، حج افراد، ٹھیک ہے۔ تو حج قران ہم کسی اور طریقے کو کہتے ہیں، وہ کسی اور طریقے کو۔ اگر سنی نے حج قران کیا ہو تو پھر وہ باطل ہے، وہ تو یقیناً ڈبل اس کو انجام دینا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اعجب العجب، عجیب سے بھی عجیب تر ہے بیٹا کیا ہونا یہاں پر یعنی کہ میت کا حج کہاں سے کرایا جائے۔ ان ابن ادریس ادعا، بتحقیق ابن ادریس صاحب نے دعویٰ کی ہے، تواتر الاخبار، کہ ہمارے پاس احادیث متواتر ہیں۔ متواتر بیٹا جو یقین آور ہوتی ہیں، کس پر؟ بے وجوب ہی من عین البلد، وجوب ہی کی ضمیر نیابت کی طرف بھی پلٹیں تو کام میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ بھائی یہ میت کی نیابت واجب ہے من عین البلد، خود میت والی شہر سے۔ وردہ فی المختلف، مختلف بیٹا کتاب کا نام ہے جس کے لکھنے والے علامہ ہلی تھے، ٹھیک۔ تو اب رد کا فائل ہوگا علامہ ہلی، ہو کی ضمیر جائے گی جو ہے کس کی طرف ہو؟ ابن ادریس کی طرف، یا قول ابن ادریس۔ علامہ ہلی نے ابن ادریس کے قول کو ٹھکرا دیا ہے، کہاں پر؟ کتاب مختلف میں۔ کیوں؟ بأن لم نقف على خبر واحد۔ علامہ ہلی کہتے بھائی عجیب ہے، ہمیں تو ایک حدیث بھی نہیں ملی جو کہے کہ عین بلد سے حج کراؤ، ٹھیک ہے۔ فضلاً عن تواتر، تواتر تو بہت بڑی بات ہے، ہمیں تو ایک حدیث بھی نہیں ملتی ہے جو بلد کی جگہ سے حج کرایا جائے۔ وہ ہونا، پھر ہم علامہ ہلی پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں پر جو یہ شہید اول نے حدیث پیش کی ہے، فرماتے ہیں وہ ہونا، اور یہاں پر جعلہ، اس بلد والے حج کو قرار دیا ہے ظاہر روایت ہے، کہ روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی شہر سے کرایا جائے گا۔ والموجود منہا اربع، جبکہ یہ روایت ایک نہیں بلکہ 4 ہیں۔ فتأمل، تو آپ غور کریں بیٹا کس پر؟ ابن ادریس کہہ رہا ہے کہ متواتر احادیث ہیں کہ بلد سے حج کرایا جائے گا، علامہ ہلی کہتے ہیں ایک بھی حدیث نہیں ہے کہ بلد سے حج کرایا جائے، پھر مصنف کہتا ہے کہ ایک روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ بلد سے حج کرایا جائے، جبکہ روایات پہ ہم نظر کرتے تو 4 روایات ہیں۔ فتأمل، تو آپ غور کریں کہ یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے بلکہ علماء کے اس میں اتنا بڑا اختلاف ہے۔ وَلَوْ صَحَّ هَذَا الْخَبَرُ، بیٹا کہتے ہیں اگر یہ خبر صحیح ہو، کون سی؟ یہ جو مولا رضا والی تھی کہ بلد سے حج کرایا جائے، لَكَانَ حَمْلُهُ عَلَى إِطْلَاقِهِ، پھر تو اس حدیث کو حمل کیا جائے گا اپنے اطلاق پر۔ اطلاق پر کا مطلب یعنی چاہے میت نے وصیت کی ہو بلد کی، چاہے میت نے وصیت نہ کی ہو بلد کی، یہ حدیث مطلق کہتی ہے کہ بلد سے کیا جائے گا۔ اولا، اولا بیٹا خبر کس کی؟ لکان حملہ اولا، پھر اس حدیث کو اطلاق پر حمل کرنا یہ کیا ہے؟ بہتر ہے۔ کیوں؟ لأن
ما لہو المضاف الیہ یشمل جميع ما یملکہ، اس لیے کہ میت کا مال المضاف الیہ، ٹھیک ہے، جو اس کی طرف نسبت دی جاتی ہے کہ یہ میت کا مال ہے، یہ اس کا مال یشمل جمیع ما یملکہ، یہ تمام اس کی ملکیت کو شامل ہوتا ہے۔ سلطان شاہ صرف ثلث کو شامل نہیں ہوتا، کل آپ نے ثلث کی بات کی تھی نا کہ ثلث نہیں پورے مال کو شامل ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّمَا حَمَّلْنَاهُ، بے تحقیق مشاہد صاحب ہم نے اس حدیث کو حمل کیا کس پر بیٹا؟ اس ثلث مال والی بات پر، لِمُعَارِضَتِهِ لِلْأَدِلَّةِ، اس لیے کہ یہ حدیث ٹکراتی ہے دوسرے ادلہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، دوسرے ادلے کیا ہیں؟ الخلاف ہی، جو اس حدیث کے خلاف ہیں۔ خوب، اور ما عدم صحت سند، دوسری بات یہ کہ ہم حدیث کے اطلاق پہ عمل اس لیے نہیں کرتے سلطان شاہ صاحب کہ اس کی سند میں بھی مزہ نہیں ہے۔ بس ایک، اگر حدیث کے ساتھ دوسرے ادلہ نہ ٹکراتے تو ہم فل مال سے اس کا حج کراتے۔ دوسری بات یہ کہ حدیث کی سند بھی ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ وہ نسبت الحکم ہونا، مصنف صاحب نے حکم کی نسبت کی ہے بیٹا، کون سا حکم؟ کہ بلد سے حج کرایا جائے، الا ظاہر روایت ہے، کہا کہ روایت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس میں ایک قسم کا جو ہے سلطان شاہ گویا کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مصنف کو بھی ایک اور پسند آیا ہے، اگر پسند نہیں آتا تو اس کے لیے جو ہے نا الفاظ کچھ ایسے کہتے ہیں جس سے ناراضگی کا پتہ چلتا، روایت سے بھی ظاہر یہی ہوتا ہے، یعنی کیا؟ یعنی میں بھی اندر اندر میں اس قول کا حامی ہوں۔ نوع ترجیح، یعنی اس میں ایک قسم کی گویا کہ مصنف صاحب ترجیح دے رہے ہیں بیٹا بلد والی بات کو، مع توقف، اور ساتھ ساتھ میں گویا کہ سیاست ہو گئی مصنف کی، اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں فتویٰ بھی نہیں دے رہا ہوں کہ بلد سے حج کرایا جائے، لیکن روایت سے ظاہر یہ ہوتا ہے۔ مثلا کوئی بندہ آتا ہے یہاں پر مدرسے میں کوئی گڑبڑ ہے، میں یہ کہتا ہوں، طلاب کہتے ہیں کہ گڑبڑ نہیں، اس کا مطلب میرے اندر میں کچھ گڑبڑ کی بات ہے جو میں بتانا نہیں چاہ رہا ہوں۔ اگر سامنے والا سمجھدار ہوگا تو وہ کہے گا قبلہ میں نے طلاب کے بارے میں نہیں پوچھا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ تب سوال یہ تھا کہ میت کا حج اس کے بلد سے کرایا جائے، مصنف صاحب نے کہا روایت سے ظاہر ہوتا ہے، یعنی میں اپنا نظریہ کھل کر بھی نہیں دیتا ہوں لیکن ساتھ ساتھ میں گویا کہ ایک حمایت بھی کر دیتا ہوں۔ وَلَكِنَّهُ قَطَعَ بِهِ فِي الدُّرُوسِ، لیکن مصنف صاحب نے یقین کے ساتھ کہا ہے بہی کہ حج بلد سے کیا جائے گا۔ کہاں پر مشاہد صاحب؟ کہاں پر کہا ہے؟ جسم یہاں موجود ہے، ذہن موجود ہے، بھائی دروس میں کہا ہے وَعَلَى الْقَوْلِ بِالْبَلَدِ، اگر ہم قائل ہو جائیں کہ اقبال صاحب حج کہاں سے کرایا جائے گا؟ بلد، اگر قائل ہو جائے ٹھیک ہے بیٹا، فلو ذاکت ترکتو، ترکتو کا مطلب کیا ہے؟ خرچہ یا مال میت، اگر مال میت جو ہے کیا ہے کم ہو جائے ان الاجرت من بلد ہی، کہ ہم اجرت دے سکے من بلد المیت، تو فمن حیث بلغت، بلغت کا فاعل بیٹا ترکا، پھر جہاں سے وہ سامان جو ہے کیا ہے وہ پیسہ اس کا کافی ہوگا وہیں سے حج کریں گے۔ ان امکن الاستئجار من الطریق، اگر ممکن ہو راستے میں کسی کو جو ہے کیا مزدور لینا، ولو من المیقات، کہتے ہیں اگر راستے میں نہیں ہے میقات سے ملے تو بھی کافی ہے، میقات سے ہم کسی کو نائب بنائیں گے۔ ان لم تحتمل سوى المیقات، اگر مال برداشت نہ کرے، ٹھیک ہے، کس کو؟ خرچے کو، سوائے میقات کے، یعنی میقات سے آگے مال کافی ہو سکتا ہے، میقات سے اس طرف کافی نہیں ہے۔ وَكَذَا لو لم يمكن بعد فوات البلد او ما يسع منه الا من الميقات، اچھا ایک اور بھی صورت ہے بیٹا، مال بلد سے کافی نہیں ہے لیکن میقات کے، مثلا ہم 20 میل اس طرف سے کسی کو نائب بنانا چاہیں تو وہ 2 روپے زیادہ لے گا، اتنا ہمارے پاس مال ہے، ٹھیک، لیکن ہمیں نائب صرف میقات سے ملتا ہے اور کہیں سے ملتا نہیں، پیسے ہیں اس طرف سے نائب لینے کے لیکن میقات کے علاوہ کہیں مزدور نہیں ملتا تو بھی ہم میقات سے لیں گے۔ دیکھیں وَقَذَا،
یعنی اسی طریقے سے جیسے مال صرف میقات کی جو ہے کیا ہے کفایت کرتا ہے تو میقات سے نائب لیں گے، اسی طریقے سے میقات سے نائب لیں گے. لو لم یمکن، یمکن میں ہوا کی ضمیر مستتر ہے جو استئجار کی طرف جاری ہے. اگر نائب لینا ممکن نہ ہو بعد فوات البلد میت کی شہر کے علاوہ، او ما یسع من ہو یا مال تو وسعت رکھتا ہے میقات سے لیکن ہمیں مزدور نہیں ملتا، الا من المیقات، مزدور صرف میقات سے ملتا ہے. ولو این کون النیابت من البلد، این کا فاعل کون ہے؟ میت. اگر میت نے معین کر دیا کہ بھائی میرا جو حج کراؤ میرے شہر سے کراؤ، فاولا بتعیین، پھر تو بطریقہ اولا یہ معین ہو جائے گا کہ ہم اس کی شہر سے کرائیں. کس سے اولا ہوگا؟ اس میں تفصیل جب بھی بیٹا استعمال کرتے ہیں تو دو سامنے ہونے چاہیے فرق. ہم نے کہا کہ اگر پیسہ کافی ہے تو اس کے بلد سے کرایا جائے، ٹھیک ہے، یعنی پیسے کے زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی ہم نے بلد کی فتویٰ دی، لیکن جب وہ خود بلد کا کہہ کر جائے تو بطریقہ اولا زیادہ پیسے والے سے بھی زیادہ جو ہے کہ معین ہو جائے گا تو اس کی شہر سے حج کرایا جائے. وہ مثلہ کی ضمیر کہاں جائے گی بیٹا؟ یسعہ من ہو کی ضمیر جائے گی یسع الحج من البلد. وہ مثلہ اسی جو ہے کیا ہے بیٹا تعیین کی طرح، یعنی مصنف نہیں، میت اگر معین کرے تو ہم اس کی شہر سے حج کرائیں گے، اسی معین کرنے کی طرح ہے. لو دلت القرائن، اگر قرائن بیٹا دلالت کریں علی ارادت البلد کہ میت نے شہر کا ارادہ کہا نہیں اپنے منہ سے، لیکن سلطان کے ہر وقت بیٹھتے نا بیٹا میرا جی چاہتا ہے کہ اگر کسی میت کا حج کرایا جائے تو اسی کے محلے میں سے کسی کو نائب بنا کے بھیجا جائے. یہ نہیں کہتا کہ میرا حج میرے محلے والے سے کراؤ، لیکن اس کی چاہت یہ ہر جگہ پہ بیٹھ کے اظہار کرتے. تو یہ گویا کہ قرینہ ہے کہ میت بھی بلد سے چاہتا ہے کہ حج کرایا جائے تو بلد سے ہی بھیجیں گے. وَيُعْتَبَرُ الزَّائِدُ مِنَ الثُّلْثِ مَعَ عَدَمِ إِجَازَةِ الْوَارِثِ إِنْ لَمْ نُجِبْهُ مِنَ الْبَلَدِ ابْتِدَاءً. وَيُعْتَبَرُ الزَّائِد، بھائی توجہ، بحث حج کو خاص طور پہ دقت کے ساتھ سننا ہے. فرماتے ہیں کہ میت کا حج تو واجب ہے کہ میت کی طرف سے حج کرایا جائے. میقات سے کراتے ہیں تو حج کا خرچہ کتنا ہے؟ 1 لاکھ. خیرپور سے کراتے ہیں تو حج کا خرچہ کتنا ہے؟ 2 لاکھ. ٹھیک، میت کی ملکیت فرض کریں 10 لاکھ ہے. کتنی ہے بیٹا؟ 10 لاکھ. تو وہ 1 لاکھ جو میقات سے آگے خرچہ آئے گا وہ تو 10 لاکھ میں سے اٹھا لیں گے. وہ تو اٹھا کے ہم نے ادھر الگ رکھ دیا. وارثوں کو ہم نے کہا کہ یہ آپ کو نہیں ملے گا، یہ میت کے حج کے لیے جائے گا. ٹھیک، اب رہی بات 1 لاکھ اضافی کی جو خیرپور والا ہے، کہتے ہیں وہ ہم ثلث سے مال سے لیں گے. 9 لاکھ کا ثلث کتنا ہوگا جناب گلشیر صاحب؟ ہاں احسن، تم 3 لاکھ ہوگا. تو 1 لاکھ ہم 3 لاکھ سے لیں گے. ٹھیک ہے، اور اگر ٹوٹل میت کی ملکیت ہی بیٹا کتنی تھی؟ 4 لاکھ. کتنی ملکیت تھی؟ 4 لاکھ کو بھی نہ کہیں. میت کی ملکیت جو ہے کیا ہے جناب تھی، فرض کریں 3 لاکھ. کتنی تھی؟ 3 لاکھ. حج پہ خرچہ کتنا آتا ہے؟ 2 لاکھ. 2 لاکھ میں سے 1 لاکھ تو میقات سے آگے خرچہ آئے گا، وہ 1 لاکھ تو ہم اصل ملکیت سے اٹھا لیں گے. 3 لاکھ سے ہم نے 1 لاکھ اٹھا لیا، باقی کتنے بچے؟ 2 لاکھ. 2 لاکھ کو ہم جو ہے کیا ہے تقسیم کریں گے بیٹا 3 حصوں میں. کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں. تو تقریباً یوں سمجھیں کہ ہاں 67 فرض کریں تو اب وہ تیسرا حصہ جو مال بچا ہوا اس کا تیسرا حصہ کتنا بنتا ہے؟ 67,000. ٹھیک ہے، جبکہ ہمیں خیرپور سے حج کے لیے کتنا خرچہ چاہیے؟ 1 لاکھ. اب یہ جو اوپر والے 33,000 ہیں یہ ہم وارثوں کی اجازت سے اٹھا سکتے ہیں، ورنہ ہم کہیں گے کہ بھائی حج بلد سے نہیں کرایا جائے. بات واضح ہوگی. جب اس کا مال کم ہے، پورے حج کے لیے کافی نہیں ہے، تو پھر ثلث سے
جو جناب زیادہ خرچہ ہوگا وہ وارثوں کی اجازت سے ہوگا. اگر وارث اجازت نہیں دیں گے تو پھر خیر پور سے ہم اس کا حج نہیں کرا سکیں گے. وَيُعْتَبَرُ زائد جو اضافی رقم لگ رہی ہے اس کے لیے معتبر من الثلث سے کہ ہم ثلث بمعنی ایک تہائی ادا ٹرو حصوں ہم اسے ایک تہائی سے لیں ما عدم اجازت الوارث البتہ تہائی والا حساب تب کریں گے جب ہمیں وارث اجازت نہ دیں. ٹھیک ہے. البتہ یہ بھی اس صورت میں ہے ان لم نوجب ہو من البلد ابتان اگر ہم اس حج کو بلد سے واجب نہ کریں تو. لیکن اگر ہم فتویٰ دیتے ہیں مشاہد کہ بلد سے ہی حج کرانا ہے پھر تو ثلث والی بات نہیں. پھر بلد سے جتنا خرچہ ہوگا وہ اصل مال سے اٹھا لیں گے پھر جو بچے گا وہ وارث تقسیم کریں گے. وَإِلَّا فَمِنَ الْأَصْلِ اگر حج بلد سے واجب ہے اس کا خرچہ بھی اصل مال سے اٹھایا جائے گا. وَحَيْثُ يَتَأَذَّرُ مِنَ الْمِيقَاتِ جب حج کا نائب لینا میقات سے بیٹا کیا ہو متعذر ہو. ٹھیک ہے. تو کیا کریں گے یجب الاذیت پھر واجب ہے کچھ آپ میقات سے اضافی فاصلے کو ساتھ رکھ لیں. فرض کریں بیٹا میقات سے مکہ 100 کلومیٹر ہے. میقات سے ہمیں جو ہے کیا ہے جناب نائب نہیں ملتا تو پھر 110 کلومیٹر دیکھ لیں. 110 سے مل جاتا ہے تو 120 سے نہ لیں کیونکہ 120 کلومیٹر والا پیسے زیادہ لے گا. اگر 110 والا نہیں مل سکتا تو پھر 120 والے کو دیکھیں. پھر ایسے بڑھتے آئیں پاکستان تک آ جائیں خیر پر تک آ جائیں. ٹھیک ہے. یعنی پہلے میقات ہے. میقات سے اگر ہمیں نائب نہیں ملتا تو آہستہ آہستہ مقدار بڑھاتے جائیں گے. یکدم نہیں بڑھائیں گے. میقات سے نہیں ملا تو خیر پر سے بھیجو. پھر جو میقات کے قریب اطراف میں لوگ ہیں وہاں پر دیکھیں گے. آج کل یہ مسئلہ آپ کو دقت محسوس کرائے گا کیونکہ ہم جہاز میں جاتے ہیں گاڑی میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون میقات کے قریب ہے کون میقات کے قریب نہیں ہے. جب اونٹوں اور گھوڑوں پہ لوگ حج کرنے جاتے تھے تو راستے میں جتنے گاؤں دیہات شہر آتے تھے سب کے ساتھ ان کی آشنائی ہوتی رہتی تھی. ٹھیک ہے. تو وہ پیسے اپنے جیب میں رکھ کر گیا. ٹھیک ہے. میقات سے اگر اس کو کوئی نہیں ملا تو پھر گھوڑا دوڑایا پیچھے والے گاؤں کی طرف. بھائی کوئی نیابت کا حج کرے گا؟ ہاں یہ پیسے لو آپ نیابت کا حج کر لو. ولو من البلد ولو من البلد کا مطلب کیا ہے تعذر کی صورت میں بھلی آپ کو میت کی شہر سے ہی نائب لینا پڑے. حیث یتعذر من اقرب الیہ جب وہ متعذر ہو وہ بندہ جو قریب ہے میقات کے من باب مقدمت الواجب. بھائی کیوں آپ نائب کو میقات سے نہیں ملتا تو اس کی شہر سے بھی کریں گے. کہتے بھائی یہ راستہ طے کرنا مقدمہ ہے حج کا. اگر یہ راستہ طے نہیں کریں گے تو پھر حج بھی نہیں ہو سکے گا. تو مقدمے کے عنوان سے راستے کا خرچہ بھی ہمیں دینا ہوگا اور ہمیں راستے کے جو کیا وہ نائب لینا ہوگا. لل واجب و فی الاصل بیٹا یہ اصل راستہ طے کرنا تو واجب نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ خیر پور والا ہی طے کرے گا. نہیں میت خیر پور کا تھا نائب اگر جو جدہ کا بھی ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ راستہ طے کرنا واجب اصلی نہیں ہے. ولو حج مسلمن کیا ہو گیا بھائی ایسے کھل کر پڑھیں گے پھر تو بات گڑبڑ ہو جائے گی. چل یہ تو پڑھتے ہیں اگر مسلمان حج کرے ثم مرتد پھر کیا ہو جائے مرتد ہو جائے ثم عاد الاسلام پھر اسلام کی طرف لوٹ آیا لم یعد حجہ ثابت تو یہ نہیں دہرائے گا یعنی ڈبل انجام نہیں دے گا اس حج کو جو پہلے مسلمانی کے زمانے میں کر چکا تھا. الاقرب اقرب کا مطلب یہ ہے کہ آغا صاحب کا تو نظریہ یہ ہے ممکن ہے کوئی اور مولوی صاحب مخالف بھی نکل آئے. للاصل اصل کی وجہ سے کیا مطلب اصل کہتے ہیں ہم شک کرتے ہیں بھائی میرے. اب یہاں پر الموجد کو فٹ کریں. ہم شک کرتے ہیں کہ اقبال اس پر دوبارہ حج واجب ہے یا نہیں. اصالت البراء زندہ باد وہ کہتے ہیں کہ اس پر ڈبل حج کرنا واجب نہیں ہے. والآیت اور آیت بھی کہتی ہے کہ اس کو دوبارہ حج کرنا واجب نہیں ہے. اب آپ پوچھیں گے نہیں کون سی آیت وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
جو بندہ نیکی کا ذرے برابر بھی کام کرتا ہے تو وہ اس کی اچھائی دیکھے گا. اس نے اسلام کے زمانے میں بیٹا جو حج کیا تھا وہ نیکی کا کام تھا یا نہیں؟ اگر ہم کہیں کہ دوبارہ تم حج کرو یعنی پھر اس نے تو اس نیکی کا بدلہ نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, نیکی کی تھی تو وہ نیکی تمہاری جو ہے تمہیں کام آئے گی دنیا میں بھی آخرت میں بھی. والخبر, اور تیسری دلیل کیا ہے کہ دوبارہ حج نہیں کرے گا؟ حدیث ہے. حدیث کس سے؟ امام محمد باقر علیہ السلام سے. امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کوئی مسلمان حج کرنے گیا, حج کر کے آیا, پھر مرتد ہو گیا, پھر مسلمان ہو گیا, کیا وہ دوبارہ حج کرے گا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں دوبارہ حج کرنے کی. وکیل, بھائی جہاں بھی کیل آئے تو یشعر بتمریض ہی, وہ بتاتی کہ یہ قول مریض ہے, یہ قول کوئی اچھا نہیں. یعیدو, بھائی یہ کیل کہتے ہیں یعیدو, یعنی وہ حج کو دوبارہ انجام دے گا. کیوں؟ یہ بھی کوئی اپنی جیب سے بات نہیں کرتے. لآیت الاحباط, آیت احباط کی وجہ سے. احباط بیٹا کیا؟ وہ آیت جو اعمال کے بربادی پہ دلالت کرتی ہے. اب میرے پاس حاشیے میں وہ آیت لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, من یکفر ومن یکفر بالایمان فقط حبط عملہ, وہ شخص جو کافر ہو جاتا ہے ایمان کے بعد, ٹھیک ہے, تو اس کا عمل جو کیا ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا. ٹھیک ہے, یا یہ بھی دلیل ہو سکتی ہے کہ یہ دوبارہ حج کو انجام دے گا. سلطان شاہ, یہ کیا؟ وَلِأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَكْفُرُ, مسلمان تو کافر نہیں ہوتا, پر اس کا کافر ہونا دلیل ہے کہ یہ جب حج پر گیا تھا اس وقت بھی کافر تھا, مسلمان نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو اس لیے اب مسلمان ہوئے تو حج کرنا ہوگا. وہ يندفع, کہتے ہیں بھائی یہ آپ کی تینوں دلیلیں دفع ہو جاتی ہیں. کیوں؟ بے اشتراط ہی. بھائی یہ جو آیت احباط تھی اس میں شرط ہے بالموافات علیہ, اگر وہ کفر پر مرے گا مشاہد تو اس کے سب اعمال برباد ہوں گے. لیکن اگر مرنے سے پہلے مسلمان ہو گیا تو مرتے وقت وہ کافر نہیں تھا تو اس کے عمل برباد نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, کما جس طریقے سے اشترط فی ثواب الایمان, ایمان کا ثواب بھی اس وقت ملے گا سلطان شاہ جب مرتے دم تک وہ مومن ہو. اگر مرنے کے وقت وہ ایمان سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو اس کو ایمان کا بھی ثواب نہیں ملے گا. وہ منع عدم کفر ہی, کہتے آپ نے پھر یہ دلیل بنائی کہ مسلمان کبھی کافر نہیں ہوتا مشاہد, ہم اس کو منع کر دیں. قرآن خود کہہ رہا ہے وہ من یکفر بالایمان, جو ایمان کے بعد یہ کہ وہ کافر ہو جائے. ٹھیک ہے, تو آیت کہتی ہے کہ ایمان کے بعد کفر ہو سکتا ہے, تو آپ کون ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ کافر نہیں ہو سکتا ہے. للآیت المثبتۃ للکفر بعد الایمان, ایک آیت ایسی ہے جو ثابت کرتی ہے کہ ایمان کے بعد بھی کفر ہو سکتا ہے, وہ اکثر ہی, اور کفر کے بعد بھی ایمان ہو سکتا ہے. وَكَمَا لَا يَبْطُلُ مَجْمُوعُ الْحَجِّ, بھائی جیسے مرتد ہونے سے پورا حج باطل نہیں ہوتا سکندر, قضا بعض الحج, اسی طرح سے حج کا کچھ حساب بھی باطل نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ اس نے احرام باندھا, طواف کیا, کافر ہو گیا, پھر آدھے گھنٹے کے بعد مسلمان ہو گیا, تو جو طواف کر چکا وہ باطل نہیں ہوگا, وہ اپنی جگہ پر صحیح رہے گا. مما لا یعتبر استدامت و حکمن, البتہ توجہ, کوئی ایسا عمل ہے جو 2 گھنٹے لگاتار چلنا چاہیے, اگر اس کے بیچ میں یہ کافر ہوگا تو وہ عمل باطل ہو جائے گا. لیکن اگر ایک عمل کمپلیٹ کر چکا, ابھی دوسرا عمل شروع نہیں کیا ہے, تو اگر بیچ میں کافر ہو جائے تو پہلے والا عمل باطل نہیں ہوگا. کل احرام, ٹھیک ہے, جیسے احرام ہے فیبنی علیہ لو ارتد بعدہ, یہ شخص اسی احرام پہ باقی رہے گا لو ارتد بعدہ, اگر اس کے بعد مرتد ہو جائے. ولو حج مخالفا انشاءاللہ فردا,